لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم مجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد هذا ما أوصى به حسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن الحنفية إلى أن قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب پیغام کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف وصیت جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینہ سے چلتے ہوئے فرمائی تھی، چند جملے میں نے بطور عنوان سخن آپ کی خدمت میں قرات کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ واقعہ کربلا کو امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے تناظر میں دیکھنا یہ واقعے کے ساتھ انصاف ہے، لیکن تمہید کے طور پہ میں گفتگو جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم سے کم کسی وصیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس نے وصیت کی ہے، کس کو وصیت کی ہے، اور کیا وصیت کی ہے۔ وصیت کرنے والا اگر کوئی بزرگ ہستی، کوئی بزرگ شخصیت ہوتی ہے
تو اس کے بارے میں ایک طرح کی جستجو پیدا ہوتی ہے کہ پوری زندگی ہم نے ان کا کلام سنا ہے، پوری زندگی ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، ان کے آخری کلمات کیا تھے یا ان کی وصیت کیا تھی؟ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اولاد کو والدین کی نافرمانی میں بسر کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اولاد میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور اپنے والدین کی آخری بات کے اوپر وہ اتنا ڈٹتے ہیں کہ کاش اگر زندگی میں ان کی گفتگو کے اوپر عمل کر لیا ہوتا تو شاید ان کا لائقوں میں شمار ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو بصیر، مشہور صحابی، وہ آتا ہے پرسے کے لیے امام کی شہادت کے کئی دن کے بعد، سفر کے عالم میں تھا وہ شخص۔ امام کی اہلیہ اس سے کہتی ہیں اے ابو بصیر کاش تم ہوتے تو اپنے امام کی وصیت اپنے کانوں سے سنتے۔ امام کی وصیت کو کانوں سے سننا، یہ امام جو بولتے ہیں، اگر ہم امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں تو جیسے ہم بولتے ہیں ویسے وہ بھی بولتے ہیں، لیکن اگر واقعاً ہمارے ذہن میں امامت کا کانسیپٹ وہی ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سمجھایا ہے تو یہ امام نہیں بول رہے ہیں، یہ خدا کی رضا بول رہی ہے، یہ مرضی الہی بول رہی ہے، یہ خدا کا سخن ہے جو امام کے زبان کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے۔ ورنہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم ہوتے تو کہتے ہم وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لیکن یہ خود نہیں کہتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ امام حسین کو سادے میں لینا ان کی شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس کی کوشش کی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں تک حسین کی معرفت پہنچ جائے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، کچھ جنرل نالج ہے جس کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ مثلا امام کا نام کیا ہے، ان کی کنیت یعنی باپ کے ذریعے سے بیٹے کے ذریعے سے کیا پکارے جاتے تھے، جیسے مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، تو ایک پہچان ہے۔ یہ بھی کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں شہید ہوئے، قاتل کون، مدفن کہاں، عمر امامت کتنی، کس ذریعے سے شہید ہوئے، اگر اتنا لوگ جان جائیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو امام کی معرفت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اسی کو معرفت کہتے ہیں تو یہ تو قاتل بھی جانتا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے کہ امام کہاں دفن ہے، ہم نے انہیں کہاں قتل کیا ہے، کیسے قتل کیا ہے۔ معرفت کا مطلب جنرل نالج نہیں ہے، معرفت کا مطلب ہے امام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے امام ماننا۔
کیا مطلب؟ یعنی ان کی امامت کو اس طریقے سے اپنے دل میں رچا بسا لینا کہ معرفت کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں ایک شخص آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ بتاؤ تمہاری معرفت کہاں پہنچی؟ تم معرفت کے کس مقام کے اوپر ہو؟ تو اس شخص نے کہا حضور اگر آپ ایک سیب کے 2 ٹکڑے کریں اور ایک کے لیے کہیں ھذا حلال اور دوسرے کے لیے کہیں ھذا حرام تو میرے دل میں شک نہیں پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں شرکت کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، کربلا جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ناقے والے بھی چلے گئے تھے، گھوڑے والے بھی چلے گئے تھے، جتنے بھی خادم تھے وہ بھی چلے گئے تھے، لیکن کربلا میں امام کو امام مان کر کے ان کی ہمراہی میں جانا اور اپنی جان کو قربان کرنا یہ بہت بڑا جگر چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب مدینے سے چلے تھے تو مختلف افراد ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ یمن چلے جائیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے مقام کے اوپر جا کے روپوش ہو جائیے جہاں یہ ستمگار آپ کو تلاش نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں امام کو مشورہ دیا جا رہا ہے، امام مشورہ لینے نہیں آتا ہے، حکم دینے آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ مشورہ دینے والے ساتھ نہیں آئے تھے، ورنہ کربلا کے میدان تک نہ جانے کتنے مشورے دیے ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ جو جتنا بڑا صاحب عرفان ہے اتنا ہی خاموش، شاید اسی وجہ سے اسے کربلا کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ ہمارے نوجوان بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جب کربلا میں جنگ ہونا ہی نہیں تھی تو ایک بہادر کی فراہمی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا اس کے اوپر۔ اگر جنگ ہوتی، تلوار چلتی اور بنی ہاشم کے نوجوانوں کو، جوانوں کو اپنی ضرب کاری لگانے کا موقع ملتا تو یہ بات تھی کہ بھائی ہمارے بھی جوہر سیف سامنے آ جاتے، لیکن جب تلوار ہی نہیں چلنی ہے، جب جنگ ہی نہیں ہونی ہے، جب اذن جہاد ہی نہیں ملنا ہے تو پھر کوئی بہادر ہو یا نہ ہو نہیں۔ یہاں کے اوپر ایک بہادر نے اپنی مکمل شجاعت کو اپنی رگوں میں گلا گھونٹ کر کے یہ بتا دیا کہ جو سب سے بڑا شجاع ہے وہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ معرفت امام سے سرشار ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ شخصیت نہ ہوتی کیسے پتا چلتا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جوش میں، جذبے میں، نادانی میں، شجاعت میں، بہادری میں اقدام کرنا اور ہوتا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ امام کے قدم بقدم چلنا یہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑی شخصیت کائنات میں اور نہیں دیکھی گئی ہے۔ علی نے فراہم کیا تھا اور عباس نے پورا کر کے بتا دیا کہ میں علی کے ارمانوں کا وہ جوہر ہوں کہ جس کا خواب مولا کائنات نے دیکھا تھا۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود امام مظلوم
ان کی معرفت کا عنوان کیا ہے؟ ابن عباس مشورہ دیتے ہیں، بھائی محمد حنفیہ مشورہ دیتے ہیں، دشمن مشورہ دیتے ہیں، دوست مشورہ دیتے ہیں، لیکن جو ساتھ میں بہت بڑا شجاع اور بہادر ہے وہ صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے، صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرضات الہی کے مالک ہیں، لہذا یہ کہیں گے اور ہم کریں گے۔ یہ باب جو ہے وہ رہ جاتا اگر اطاعت ابو الفضل العباس نہ ہوتی۔ کہ کربلا میں انہوں نے اپنے عرفان کے جوہر کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر کے اطاعت اور عرفان حسینی کا مظاہرہ جو پیش کیا ہے، اس کی مثال کائنات عالم و آدم میں نہیں ملتی ہے۔ لہذا ہمیں عرفان امام دیکھنا چاہیے۔ لوگوں نے مشورے دیے، امام نے بہت ہی حوصلے سے مشورے سنے، پیغمبر بھی سنتے تھے، کبھی کبھی مشورہ لیتے بھی تھے پیغمبر، لیکن دل رکھنے کے لیے مشورہ لینا اور ہے، رہنمائی کے لیے مشورہ لینا اور ہے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ و جدال کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا ترکیب لگائی جائے، کس طریقے سے اس جنگ کو ٹیکنک کے اعتبار سے ہینڈل کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مسلمانوں کا اس معاملے میں شمولیت، یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ دل لینے والا اور دل لگانے والا معاملہ ہے، لہذا خدا نے پیغمبر کو حکم دیا ہے شاورہم فی الامر، ان کو حکم دیا ہے کہ آپ مشورہ لیجئے، مسلمانوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم مشورہ دو، آپ مشورہ لیجئے لیکن مسلمان مشورہ دیں، یہ نہیں۔ ہاں، جب آپ ضرورت محسوس کریں، جب دیکھیں کوئی دل ٹوٹ رہا ہے، جب دیکھیں کہ کوئی دل منقلب ہو رہا ہے تو بات کر لیجئے، گفتگو کر لیجئے، برا نہیں ہے، لیکن معرفت کا عنوان یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ دنیا والوں سے کچھ لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ اور یہی کانسیپٹ تھا جس کو نہ مسلمان سمجھ سکا، آج تک وہ تلاش کر رہا ہے کہ وہ مدرسہ کون سا ہے جس میں پیغمبر نے پڑھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں والا ہوتا تو یہاں پڑھتا، وہ یہاں والا تھا ہی نہیں، وہاں سے آیا تھا، اور آیا بھی پڑھنے کے لیے نہیں تھا، پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ لہذا جو آتا ہے وہ مجہز ہو کے آتا ہے، باکمال بن کے آتا ہے، وہ یہاں آ کے باکمال نہیں بنتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی حدیث ہے ہذان امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ کھڑے رہیں چاہے یہ بیٹھ جائیں، یہ امام ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کو امام کی حیثیت سے سمجھنا، ان کو پہچاننا، ان کی اطاعت کرنا اور پہچان کر ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امام حسین کو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، ان کی وصیت کی اہمیت بھی ہماری نظر میں نہیں آئے گی۔ میں نے دو چار لفظیں کل سطحی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پیغمبر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حسین کو پہچنوا دیں، اس لیے کہ پیغمبر اگر نہ پہچنوائیں گے تو پھر حسین نہیں پہچانے جائیں گے۔ کیسے پہچنواتے ہیں؟ آپ دیکھیں زبان کون سی ہے؟ جس زبان سے ہمیں قرآن ملا، قرآن اللہ کا معجزہ، صرف کتاب الہی نہیں ہے، ایسی کتاب ہے کہ جو آخری ہے، معجزہ ہے، ناقابل تحریف ہے،
ناقابل تبدیل ہے، کسی قسم کے نقطے کی بھی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کیا قرآن ہے کیا حدیث؟ اس لیے کہ جہاں سے قرآن ملا وہیں سے حدیث۔ یہ تو پیغمبر پہ بھروسے کا معاملہ ہے کہ جسے انہوں نے قرآن کہا ہم نے کتاب الہی سمجھ لیا، جسے انہوں نے حدیث کہا ہم نے حدیث مرسل اعظم سمجھ لیا۔ یہ ان کے بھروسے کی بات ہے، ان کے اوپر ہم نے اعتماد کیا، ان کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، اور انہوں نے اس کلام الہی کو الہی کلام بتایا کہ جس میں کسی قسم کے رد و بدل کی، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ حدیث پیغمبر کا خود کا قول۔ خود کا قول کا مطلب کیا؟ ویسے ہی جیسے ہمارا قول ہوتا ہے، جو دل میں آیا، جو سمجھ میں آیا۔ یعنی اگر یہ کلام الہی قرآن کے طور پر نہیں ہے تو بھی اتنا سستا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا ہوگا۔ حدیث کیسے سمجھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ گفتگو کرتا ہے تو وحی الہی کی بنیاد کے اوپر، یعنی لفظ معجزہ نہیں ہے، لیکن کلام تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کا بیان ہے جو پیغمبر کی زبانی ہم تک منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا رسول کی گفتگو نہ سمجھو، پیغمبر کی گفتگو نہ سمجھو، اسے کلام الہی سمجھو، اگرچہ معجزہ نہیں ہے۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث اتنی سنی گئی ہے، اتنی پڑھی گئی ہے کہ جس کے تعداد کے بارے میں آپ حد و حصر ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں۔ دو جملے ہیں، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پہلا جملہ اتنا آسان ہے کہ اگر نبی نہ کہیں، نہ بتائیں، نہ زور دیں تو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ حسین مجھ سے ہے، کون نہیں جانتا کہ نواسہ نانا سے ہوتا ہے؟ جو بھی رشتوں کا علم رکھتا ہے، جو بھی رشتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ نانا سبب ہے اور نواسہ مسبب ہے۔ سبب کے بغیر مسبب وجود میں نہیں آ سکتا، لہذا پیغمبر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن دوسرا جملہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اگر کسی عام آدمی نے کہا ہوتا، کسی عام آدمی نے کہا ہوتا تو ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے، اس لیے کہ کوئی محبت میں اتنا گیا گزرا ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو ختم کر دے اور کہے میرا وجود ان سے ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کہنے والا وہ ہے کہ جو شریعت کا ذمہ دار ہے، جس کے اوپر قرآن نے بھروسہ کیا ہے، جس کے اوپر خدا نے بھروسہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے احکام الہی ہم تک آئے ہیں۔ اگر ان پر الزام لگ جائے کہ نواسے کی محبت میں کچھ بھی کہہ دیا تو پھر نماز مشکوک۔ جب کچھ کہہ سکتے ہیں تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جب بھروسہ نہیں ہے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نماز مشکوک، روزہ مشکوک، حج، زکوٰۃ، جتنے اعمال کے اوپر ہم اکڑتے پھرتے ہیں
وہ سب مشکوک ہو گئے. اور یہ اعمال جو ہیں ان کے تعلق سے ہمیں پتا چلا کہ ان کے ذریعے سے نجات ملے گی. اب اگر بات مشکوک ہے تو پتہ نہیں کرنے سے جنت ملے گی یا چھوڑنے سے جنت ملے گی. کہیں یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جب بات کا بھروسہ نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہنے والا اتنا ذمہ دار ہے جس کے دہن اقدس پر قرآنی ضمانت کی مہر لگی ہوئی ہے. ما ینطق عن الہویٰ، یہ گفتگو نہیں کرتے ہیں اپنی خواہش سے، اپنے چاہت سے، اپنی نفسانی امنگ سے. ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک وحی الہی نہ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی قرآن جیسا کہتے ہیں. معجزہ نہیں ہے لیکن قرآن جیسا کہتے ہیں. اچھا، پیغمبر کو ہم نے نواسوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، داماد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیت والوں کے ساتھ کچھ اس طریقے سے دیکھا کہ ٹھیک ہے کہنے میں بڑے پابند ہیں، کہیں کرنے میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. شہزادوں کو کاندھے میں بٹھاتے ہیں. ہم اور آپ جن کی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر بچے بیچ میں آ جائیں تو دن بھر کے آفس کا غصہ خواتین کے اوپر اتر جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تماشا تھوڑی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ نماز ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کی نماز کا یہ عالم ہے کہ کسی قسم کا ڈسٹربنس برداشت نہیں ہوتا. نماز پڑھ رہے ہیں، تماشا نہیں ہے. لیکن رسول کی نماز، پیغمبر کی نماز، صرف نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. صرف خود عمل کر نہیں رہے ہیں، دوسروں کو دکھا بھی رہے ہیں. تمہارے بچے نماز کے درمیان میں خلل پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے بچے وہ ہیں جو عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، خلل کا سبب نہیں بنتے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے. یقیناً. اور آج یزیدیت جہاں کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں، یہ ڈر حسین کا ہے. سلوات پڑھیں سب. اللہم صلی علی محمد. پشت پیغمبر پہ ہیں حسین، اور ذکر سجدہ طول پر طول. لوگوں نے اپنی نماز کیا کی یہ تو تاریخ بتاتی ہے. سجدے سے سر اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، پھر آخر میں برداشت نہ ہوا. جب نماز ختم ہو گئی، حضور وحی آنے لگی تھی، کیا قرآن نازل ہونے لگا، کہا حسین میرے کندھے پہ. اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نہیں رکا. توجہ چاہتا ہوں، میں ایک جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نہیں رکا کہ تم سمجھو یہ نانا نواسے کا معاملہ ہے. جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا جب تک یہ خود سے نہ اتر جائیں تب تک اپنا سر نہ اٹھائیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا رسول کہ جس کے عمل کو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَى. پیغمبر یہ سنگریزے جو آپ نے پھینکے ہیں، یہ آپ نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں.
माशाअल्लाह। یعنی آپ کی نسبت ہم سے اتنی قربت والی ہے کہ آپ کا عمل آپ کا نہیں ہے، ہمارا عمل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر ابھی تک جو کہہ رہے تھے وہ وحی الہی، اب جو کر رہے ہیں وہ بھی اشارہ وحی الہی۔ اور جب بات آ گئی ہے تو مکمل کر دوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ سوچ کے اوپر بھی، مرضی کے اوپر بھی، منشا کے اوپر بھی الہی عکس جلوہ فگن ہے۔ یعنی معصومین کے قلب اتنے صاف، اتنے شفاف ہیں کہ جس پر مرضی الہی کا عکس پڑ رہا ہے اور وہ وہی کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جو معبود چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے۔ ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی خدا چاہتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں، اور کبھی وہی عمل کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ کبھی انگوٹھی دے دیتے ہیں تو آیت اترتی ہے، کبھی روٹی دے دیتے ہیں تو آیت اترتی ہے، کبھی عمل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آیت اتر کے اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ لہذا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کے ضمن میں آپ امام حسین کو دیکھیں کہ پیغمبر اگر کسی کے لیے اٹھ رہے ہیں تو یہ باپ بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، کسی کو اگر کاندھے پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی میں بتا دوں کہ پیغمبر باقاعدہ اپنے نواسوں کو سمجھانے میں، یعنی نواسوں کا تعارف کرانے میں باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں کہ امت سمجھ جائے۔ ورنہ عید کے دن اگر نواسے مچلے ہوئے ہیں کہ ہمیں سواری چاہیے تو کیا پیغمبر کے پاس ناقہ نہیں تھا؟ کیا سواری نہیں تھی؟ اور اگر مان بھی لیجئے کہ پیغمبر معاذ اللہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو کتنے تھے جو اشاروں پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے؟ کیا کوئی اپنا ناقہ نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں، ناقہ مل سکتا تھا، پیغمبر کو ناقہ نہیں چاہیے تھا، پیغمبر کو بہانہ چاہیے تھا تاکہ ان کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح کر سکیں کہ تمہارے بچوں کو ناقہ چاہیے، ان کو رسول کا کاندھا چاہیے، اس لیے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں جو عام ناقوں سے خوش ہو جائیں، بلکہ یہ رسالت کی پشت پہ آتے ہیں تو ان کی معراج ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ میں نے یہ مختصر سی تمہید صرف اس لیے بیان کی کہ انا من الحسین سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ انا من الحسین بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں، سوچئے گا اس کے بارے میں حسین سے ہوں، یعنی پیغمبر کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حسین سے کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ اب عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث کے اس جملے کو حل کرے، ورنہ اس بات کا اعتراف کرے کہ پیغمبر نے جو کچھ کہا ہے ہم سب کچھ نہیں سمجھے، اعتراف کرے، اس بات کا اقرار کرے، اور اگر سب سمجھے ہو تو بتاؤ کیسے حسین سے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ حسین رسول سے ہیں، لیکن رسول حسین سے ہیں، یہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام ان کا تعلق ہے جناب ابراہیم کی نسل سے جو جناب اسماعیل کے ذریعے سے وجود میں آئی، اور اب تک زیادہ تر نبوتوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا،
اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آنے والا آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ بعض اوقات ایسا تعصب جو ہے وہ انسان کو دین و ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ نسل کا تعصب، علاقے کا تعصب، زبان کا تعصب، خاندان کا تعصب، خدا کرے یہ تعصب ہمارے دلوں میں نہ رہے، اس لیے کہ بعض اوقات یہ تعصب مذہبی رنگ لے لیتا ہے تو اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہماری انجمن، ہمارا ذاکر، ہمارا خطیب، ہماری مجلس، ہمارا امام باڑہ، میں صرف فہرست گنا رہا ہوں، غور کیجئے گا اس کے بارے میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا، اور مدینے میں آ کر کے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مکے میں تو پیدا ہوگا لیکن ہجرت کر کے یہیں آئے گا، اتنا سب کچھ معلوم تھا۔ لیکن جب نسل اسماعیل میں وہ آیا تو انہوں نے نبی کی نبوت سے انکار کر دیا۔ کتنا زبردست اقدام کیا انہوں نے۔ دین ایمان کوئی چیز نہیں، ہماری اپنی نجات، ہمارا اپنا خاندان، ہمارا اپنا تیرا، ہمارا اپنا قبیلہ۔ چنانچہ انہوں نے بالکل اپنی کتاب بھی بدل دی، توریت بھی بدل دی، اور صحیفے بھی بدل دیے، سب کچھ بدل دیا۔ لیکن پیغمبر کے معجزات نے اور اخلاق نے پوری دنیا کو متوجہ کیا کہ آخری نبی جو آنے والا ہے وہ یہی ہے جو مکے میں پیدا ہوا ہے۔ جناب اسماعیل جو جناب ابراہیم کے 100 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کھیتی باڑی اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ جس سے دل لگایا جا سکے وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ اپنی جگہ ہے کہ ایک بیٹا بڑھاپے میں پیدا ہو، 100 سال کی عمر میں پیدا ہو، انسان کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے تولید مثل کی کہ ہمارا بیٹا ہو، ہم اسے پروان چڑھائیں، ہم اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کریں، ہم اسے آگے بڑھائیں، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ اور بیٹا ہوا بھی تو اتنا مطیع و فرما بردار کہ اگر باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہے جو حکم الہی ہے اس پر آپ عمل کیجئے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جناب اسماعیل کے ذبح ہونے کے سلسلے میں قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، اور جناب ابراہیم نے اسماعیل کو اس لیے ذبح نہیں کیا کہ بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے محبوب ترین شے بیٹا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ بیٹا ہے، اس لیے بھی کہ رسول اللہ ہے، اس لیے بھی کہ نبی اللہ ہے، اس لیے بھی کہ تعمیر کعبہ میں معاون ہے، اس لیے بھی کہ وہ فرما بردار اور مطیع ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب جس کا ایسا بیٹا ہو وہ اپنے بیٹے کو کتنا چاہے گا۔ قدرت نے امتحان لیا کہ جو تمہاری سب سے محبوب ترین چیز ہے اسے راہ خدا میں دے دو، بیٹا نہیں، جو چیز ہو۔ اسماعیل کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی آج اگر قربانی کی یادگار منائی جا رہی ہے تو یہ بکرے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ جانور کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دل میں پائی جانے والی اس محبت کے اخراج کا مطالبہ ہو رہا ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی جو تم چاہتے ہو، جس کو چاہتے ہو اس کو نکال دو میرے لیے۔ یعنی تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی محبوب
اسی کو کہتے ہیں قربانی. یعنی جب ہم اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اپنے دل کی گہرائیوں سے نکال دیتے ہیں تو ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں. جناب ابراہیم نے وہ کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا انہوں نے؟ بیٹے کو لے گئے مینا میں، ان کے کہنے کی بنیاد کے اوپر کہ جوان کا معاملہ ہے، ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ پیر چلانے سے آپ کے دل میں کسی قسم کا رحم پیدا ہو جائے، لہذا آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ لیجئے، کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے پائے. جتنی بھی احتیاط ہو سکتی تھی جناب ابراہیم نے کی، اور کرنے کے بعد جب چھری چلائی ہے اور چھری چلانے کے بعد آنکھوں سے پٹی ہٹائی ہے تو بیٹا بازو میں کھڑا ہوا ہے اور ایک جانور ذبح ہوا زمین میں پڑا ہوا ہے. ابراہیم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا خدا نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ قرآن حکایت کرتا ہے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. یہ صرف ایک آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. یعنی چھوٹی قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا، چھوٹی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض مفسرین نے ذبح عظیم سے مراد وہی مینڈھا لے لیا جو ذبح ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات اور ان تمام خلائق کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو چار طرح کی چیزیں ہیں، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، انسان ہے. تو انسان حیوان سے افضل ہے، مفضول نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ جنت میں چرا تھا اس لیے ذبح عظیم. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ معرفت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر، یعنی ایک عام آدمی کے مقابلے میں ایک مینڈھا آ جائے تو عام آدمی انسان ہونے کی بنیاد پر افضل ہے، چہ جائے کہ نبی خدا کے مقابلے میں کوئی مینڈھا افضل بن جائے، اسماعیل کے مقابلے میں کوئی افضل بن جائے. اہل بیت علیہ السلام کی تفسیروں سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہاں فدیناہ بذبح عظیم سے مراد عاشورہ مینا کی تبدیلی ہے عاشورہ کربلا سے. عشرہ محرم کی تبدیلی ہے، عشرہ مینا کی تبدیلی ہے عشرہ محرم سے. فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم سے اسے بدل دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اوپر جناب ابراہیم چھری چلا سکتے تھے، جناب اسماعیل چھری کے نیچے لیٹ سکتے تھے. خدا کے علم میں یہ چیز تھی کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن خدا چاہتا نہیں تھا کہ یہ قربانی مکمل ہو. اس نے صرف آزمائش کی تو ابراہیم کے عمل کو جو نامکمل تھا خدا نے قبول کر لیا. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انصاف کے تقاضے کے تحت کہ آج اگر ہم جناب اسماعیل کو یاد کرتے ہیں تو انہیں ایک لقب سے یاد کرتے ہیں، ذبیح اللہ. ذبیح کیسے کہتے ہیں؟ جو ذبح ہو گیا ہو. تو جب یہ ذبح نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے؟ خدا کے اندر، خدا کے پاس اتنی طاقت، اس سے بالاتر طاقت ہے کہ ذبح ہونے کے بعد دوبارہ وہ زندہ کر دے. ایک لمحے کے لیے صحیح اگر یہ ذبح ہو جاتے تو ذبیح اللہ کہنے کا حق ہوتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ذبح نہیں ہوئے، مفسرین نے کیا کہا؟
چونکہ ذبح ہونے کی نیت تھی، یعنی ان کے عمل میں کوتاہی نہیں تھی، اب خدا کو منظور اگر نہ ہو تو اس میں اسماعیل کا کیا قصور؟ عزیزو یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، اس لیے کہ ہم ہر پل انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب ذوالفقار آ جائے اور اس کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کر کے اپنی زندگی کا نذرانہ اسلام کے قدموں میں پیش کر دیں۔ اب اگر ہماری طرف سے تیاری پائی جاتی ہے اور وہاں سے ظہور نہیں ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جب ادھر سے عمل ناقص ہو لیکن نیت کامل ہو تو پھر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بغیر شہید ہوئے مات شہیدہ کے حکم میں آ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو ذبح نہیں ہوئے، ایک خاندان کے، بہت ہی مختصر سے خاندان کے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک ماں۔ باپ نبی، بیٹا نبی، ماں نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صاحب منصب نہیں ہے، لیکن ایمان اتنا پختہ ہے کہ جب باپ نے ایک چھوٹے اور کمسن بیٹے کے ساتھ خانہ خدا کی ہمسائیگی میں ان کو چھوڑ دیا تھا تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ بھی نہیں پوچھا۔ اتنا ایمان کامل تھا۔ خداوند عالم نے اس کامل ایمان خاتون کی معیت اور اس کی یاد میں مسلمان پر حج واجب کیا۔ یعنی اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور حج نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے اور حج کرے اور صحیح نہ کرے تو وہ حج نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایک غیر معصوم کا عمل خدا کی راہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ قیامت تک مسلمان صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑتے رہیں گے۔ آج ہم سے سوال ہوتا ہے 1400 سال پہلے کربلا کا واقعہ ہوا، اسے دہرانے کا کیا فائدہ؟ اسے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ عزیزان گرامی، کربلا کا واقعہ تو 1400 سال پہلے ہوا ہے، یہ بہت دیر کی بات ہے۔ جناب ابراہیم کی قربانی کا واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا، اور وہ بھی شریعت محمدی کا نہیں ہے، شریعت ابراہیمی سے باقی رہا۔ اگر کربلا کے واقعے پر اعتراض ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک قربانی مکمل ہے، قربانی نامکمل۔ جہاں قربانی نامکمل ہے وہاں ہزاروں سال سے یاد منائی جائے، کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا، لیکن جہاں قربانی مکمل ہے، میں جوڑنا چاہتا ہوں انا من الحسین سے۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر کس طریقے سے فرما رہے ہیں، اگر فدیناہ بذبح عظیم نہ ہوتا، بڑی قربانی نہ ہوتی تو اسماعیل چھری کے نیچے سے بچ نہ سکتے، اور اسماعیل اگر نہ بچ سکتے تو پیغمبر کی ولادت کے اسباب فراہم نہ ہوتے۔ یعنی حسین کی قربانی نے اسماعیل کو بچا لیا، اور جب اسماعیل بچ گئے تو مجھے وجود میں آنے کا موقع مل گیا۔ انا من الحسین۔ میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر قربانی کربلا نہ ہوتی، قربانی عاشورہ نہ ہوتی تو اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے، اور اگر اسماعیل ذبح ہو گئے ہوتے تو پھر میری ولادت کے اسباب فراہم نہ ہوتے۔
یہ قربانی کربلا کے وجود نے اسماعیل کو بچا لیا. فدیناہ بذبح عظیم. نامکمل قربانی اتنی محترم کہ ہزاروں سال سے مسلمان قربانی کرتا آ رہا ہے. کسی کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوا کب تک بکرے کاٹتے رہیں گے, کب تک مینا میں جاتے رہیں گے, کب تک صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے رہیں گے. لیکن جہاں قربانی مکمل ہو گئی, کیا اس کی یادگار منانا؟ یہ تو پیغمبر کے نواسے کا غم ہے, یہ زہرا کے لال کا غم ہے. وہاں ایک اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں اور زمزم ابل پڑا تھا. لیکن کربلا کے میدان میں کیسے کیسے پیاسے ہیں, ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے. العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. عزیزو, کبھی غور کیجئے گا, بچے اپنی مشکل کے سامنے کسی کی مشکل نہیں سمجھتے. میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے رونے کے لیے بڑا سامان. چھوٹے بچے جب خود کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو انہیں اپنی مصیبت یاد رہتی ہے, انہیں دوسروں کی مصیبت محسوس نہیں ہوتی. بچے ہیں. امام حسین رخصت ہو کر کے میدان میں گئے ہیں, بچی پیاسی ہے, بڑی مشکل سے اسے رخصت کیا ہے. آپ نے سنا بھی ہے کہ جب رخصت ہو کر کے خیمے سے باہر نکلے ہیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ہیں تو گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا تھا, اس لیے کہ سمو سے لپٹی ہوئی ایک بچی بین کر رہی تھی کہ میرے بابا کی باوفا سواری, تو میرے بابا کو کہاں لے جا رہی ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی صبح سے میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا, اس کا جنازہ لایا جاتا. اب تو کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے. میرے بابا کو نہ لے جا, میرے یتیمی کا سامان فراہم نہ کر. بچی بڑی مشکل سے رخصت ہوئی ہے. روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین نے بہت سمجھا بجھا کر کے بیٹی کو رخصت کیا, لیکن بیٹی کی آخری خواہش یہ تھی کہ بابا تھوڑی دیر لیٹ جاؤ تاکہ میں تمہارے سینے کے اوپر سر رکھ کر کے اپنا اطمینان کر لوں. عزیزو, امام گئے, لڑائی شروع ہوئی, جہاد شروع ہوا. 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک منزل کے اوپر, جب اب ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں, زخموں سے چور ہو کر کے امام ایک مقام کے اوپر گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے ہیں. لعینوں نے حملے شروع کر دیے اور حملہ شروع کرنے کے بعد امام کو تیر و تلوار اور تبر کا نشانہ بنایا. روایات کہتی ہیں بعض لوگوں کے پاس سے اسلحے ختم ہو گئے تھے, اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کے لائے تھے, سیدہ کے لال کو نشانہ بنایا. امام زمین پہ گرنے لگے. یہ ذوالجناح محترم ہے, باوفا ہے, اس نے اپنی ٹانگیں موڑ دی تاکہ کم سے کم اذیت ہو. لیکن کیا کیا جائے, سرکار سید الشہداء کا جسم تیروں سے اتنا چلنی تھا کہ زمین کے اوپر آنے کے بعد بھی زمین پر نہ بلکہ تیروں کے اوپر معلق رہا. اس گھوڑے کے 2 کام تھے. ایک کام یہ تھا کہ اپنی ٹاپوں کے ذریعے سے دشمنوں کو امام سے دور کر رہا تھا, اور دوسرا کام یہ تھا اپنے دانتوں سے تیروں کو کھینچ کر کے امام کے جسم سے نکال رہا تھا. اس خدمت کے بعد
ایک مرتبہ ذوالجناح نے امام کے جسم کے اوپر اور بہنے والے خون پر اپنی پیشانی کو رگڑا، اور جب یہ ذوالجناح ہم ہما کرتا ہوا خیام حسینی کے قریب آیا، بس 2 لمحے اس کے بعد ختم دعا۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا جب بچے مصیبت میں مبتلا ہوں تو بڑوں کی مصیبت بھول جاتے ہیں۔ ارے جب ذوالجناح ہم ہما کرتا ہوا، اسب باوفا ہم ہما کرتا ہوا خیام کے قریب آیا تو بچی سمجھی کہ میرا بابا آ گیا۔ خیمے سے باہر نکلی، بیویاں باہر آ گئیں، کسی نے قدم پکڑ لیے، کسی نے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی اور گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہتی ہے، یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا۔ اے اسب باوفا، میں نے تیری حالت دیکھی، مجھے پتا چل گیا کہ میں یتیم ہو گئی، تیری باغ کٹی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا بابا مارا گیا، مجھے پتا چل گیا کہ اب تیرا سوار زندہ نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دے کہ دم ذبح میرے بابا کو پانی ملا تھا، یا میرا بابا یوں ہی پیاسا شہید کیا گیا۔ ہائے حسین کی پیاس کم سن سکینہ کی نگاہ میں کتنی اہم تھی کہ آخری سوال جو ہو رہا ہے وہ اپنے بابا کی پیاس کے تعلق سے۔ اے میرے بابا کی سواری، اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو لعینوں نے پانی دیا تھا، یا یوں ہی پیاسا سوا کر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہماری اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگو فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کے فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔